بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ کیا ٹی ٹی پی دوبارہ سے افغانستان کی سرزمین سے ہندوستانی مدد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی برپا کر سکے گی؟ اور افغان طالبان کی جو آنے والی حکومت ہے اس کا طرز حکومت کیا شرعی ہوگا، جمہوری ہوگا یا دونوں کا مکسچر ہوگا؟ ان دو عنوانات کے آج کے ویلاگ میں بات کروں گا۔ ناظرین، جہاں تک ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو یہ بات تو ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اب کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی، اور ساتھ انہوں نے ہندوستان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جتنا بھی ادھر انفراسٹرکچر کا کام ہے، بزنس ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام ہے، جو آپ کر رہے تھے اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ ہماری سرزمین اب کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے یہ ہندوستان نہ ہی سمجھے، یعنی کہ اب وہ افغانستان میں نہیں آئے گا، کیونکہ افغانستان میں تو یہ جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو ڈیم بنا رہا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس بنا رہا تھا اور دوسری چیزیں کر رہا تھا، یہ تو صرف ایک دھوکہ تھا، ڈھکوسلا تھا، فراڈ تھا، اور اس کے اندر وہ دراصل کام یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کی آڑ میں وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا چاہتا تھا، اور وہ کرواتا رہا ہے، لیکن اب وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ ٹی ٹی پی جب تحریک طالبان پاکستان جب افغانستان کے اندر سے کر نہیں سکے گی دہشت گردی، تو پھر یہ کدھر سے کریں گے؟ پاکستان کے اندر سے تو ان کے جتنے وہ سارے مین جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں، جتنے ان کے وہ ہیڈ کوارٹرز تھے، جتنے ان کی زیادہ یعنی پریزنس تھی، ان کے اسٹرانگ ہولڈز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو ان کے کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ چھپ کے جا کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے افغانستان کے جو موجودہ حکمران ہیں طالبان، انہوں نے ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ، ایک عہدیدار نہیں، یہ سہیل شاہین ہو، ذبیح اللہ مجاہد ہو یا افغان ہائی کمانڈ ہو، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اور جو بھی جتنے پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو یہ چیز انشور کرنی چاہیے کہ اور یہ چیز پہ اعتماد کرنا چاہیے طالبان کی، کیونکہ وہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، دہشت گردی ہو گئی اور اسمگلنگ ہو گئی، اس کے ساتھ جو منشیات ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بالکل اوپیم ادھر جو ہے اس کی پروڈکشن ہم زیرو کر دیں گے، اور یہ پہلے بھی ملا محمد عمر کے ٹائم اوپیم کا جو پروڈکشن تھا وہ زیرو تھا ادھر افغانستان کے اندر۔ اور یہ جتنی بھی عرصہ رہی ہے حکومت امریکہ کے پپیٹس کی اور امریکہ کی 20 سال، تو افغانستان جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی کم از کم 80% جو اوپیم ہے دنیا کی پوری کی، وہ افغانستان میں پیدا ہوتی تھی۔ تو اب انہوں نے اتنا بڑا اس کے اوپر ڈنٹ ڈالنا ہے اور یہ زیرو پہ لے کے آئیں گے۔ اور دوسری بات، جو ہندوستان کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ابھی اس مقصد کے لیے کبھی بھی ادھر نہیں جائے گا، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپنا اس سے بہت زک پہنچی ہے ہندوستان کو۔ ہندوستان کی تکلیف کوئی ان سے خود پوچھے، اور امریکیوں کو جو زخم لگے ہیں وہ امریکیوں سے پوچھیں۔ وہ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ادھر ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ادھر موجود ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ جن کے منہ کو اس طرح کا خون لگا ہوا ہے، حرام کا مال جنہوں نے کھایا ہوا ہے ہندوستانیوں اور امریکیوں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، وہ دوبارہ سے سر اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب وہ کریں گے تو وہ پھر ان کو سزائیں ملیں گی، اور وہ اسلامک شرعیہ کی سزائیں ہوں گی۔ طالبان ان کو یہ سزائیں دیں گے، اور اس طرح کے کچھ جو لوگ ہیں ان کو وہ جب اگزامپل بنا دیا جائے گا تو پھر امید ہے باقی جو اسے سبق پکڑیں گے اور ان کاموں سے باز آئیں گے۔ تو یہ کلیتاً بات کرنی کہ دوبارہ سے اٹیمپٹ نہیں ہوگی، یہ کوئی اتنی یعنی کہ وثوق سے بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے وہ آ سکتے ہیں، ان کے دوبارہ دھوکے میں آ سکتے ہیں، لالچ کے اندر کچھ مانیٹری بینیفٹس کے لیے، لیکن اگر وہ کریں گے تو وہ پھر they would be identified and they would be taken to the task by افغانی گورنمنٹ itself۔ اور دوسری بات، اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، جو انڈین میڈیا ہے
وہ خود نریندر مودی کی اتنی بیشنگ کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے اتنے بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں افغانستان کے اندر، اتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، تو اب افغانستان کے اندر تو ہماری کوئی پریزنس ہی نہیں ہے، ہم تو بہت مشکل سے اپنے لوگوں کو ادھر سے ان کی جان بچا کے ادھر ہندوستان لے کے آئے ہیں، تو کدھر گئی افغانستان کی ہماری پالیسی، کدھر گئی اتنی انویسٹمنٹ، اور کدھر گئے ہمارے اتنے کانسلیٹس، اور کدھر گئی میڈیا وار جو ہم نے بپا کی ہوئی تھی، وہ اس سے مودی صاحب سے سوال کا جواب مانگ رہے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب میں یہ دے دوں کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے بھی گڑھا تیار ہوتا ہے، کیونکہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ آپ نے ادھر سے بیٹھ کے ٹیررزم کرائی، یا نریندر مودی ہو یا نریندر مودی سے پہلے، کیونکہ یہ تو ابھی 7 سال ہوئے نریندر مودی کو، یہ 6 سال ہوئے اس کو گورنمنٹ لیے ہوئے، اس سے پہلے سے بھی ٹیررزم ہوتی رہی ہے پاکستان کے اندر، افغانستان کی سرزمین کے استعمال سے۔ تو ابھی آپ بھی تیار رہیں کہ یہ جو آپ نے دہشت گردی کروائی تھی، اس کا مکافات عمل جو ہے، جس کو آپ خود اپنے ہندو مائتھولوجی میں کارما کہتے ہیں، وہ ہوئے گا آپ کے ادھر، اینڈ یو شوڈ بی ریڈی فار اٹ ٹو ٹیسٹ دس ٹیررزم۔ اور نریندر مودی کی ویسے بھی انڈیا ٹوڈے نے سروے کرایا انڈیا کے اندر کہ نریندر مودی کتنا مقبول ہے اب ہندوستان میں، تو اس کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ 40% ڈاؤن ہو چکا ہے، یعنی اتنی زیادہ نریندر مودی کی اور اس کی لیڈرشپ کی، یعنی وہ ڈاؤن فال جو ہے وہ پورے انڈیا کے اندر آ رہا ہے۔ تو یعنی یہ نریندر مودی کا ٹف ٹائم اور اس کا جو برا وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہندوستان کے اندر، اور امید ہے کہ نیکسٹ الیکشن کے اندر یہ جو بی جے پی ہے، یہ جو آر ایس ایس کی مائنڈ سیٹ جو ہے، جس نے بی جے پی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اس سے نجات ملے گی ہندوستان کو۔ تو یہ بالکل افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے یہ بھی پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر سکے گا۔ اور ابھی آتے ہیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کون سی حکومت لے کے آئیں گے۔ تو ناظرین، اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو افغانستان کے اندر وہ اسلامک شریعہ کی حکومت لے کے آئیں گے، وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نفاذ ادھر کریں گے، اور اسی کام کے لیے تو ان کی فائٹ تھی، اور اسی کام کے لیے تو اتنا لمبا ڈائلاگ بھی چلتا رہا ہے، اور انہوں نے امریکنز نے، پوری دنیا نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اس طرح کا سلوشن دے کہ پوری جو اسلامک شریعہ کی حکومت ہے وہ نافذ نہ ہو، لیکن ان کا یہ ایک سنگل پوائنٹ، ایک ایجنڈا تھا کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، اس کے اوپر نو کمپرومائز ہے۔ افغانستان کی جو بھی حکومت ہوگی وہ کلیتاً شریعت اسلامیہ کی حکومت ہوگی، وہ امارت اسلامی ہوگی۔ جو افغانستان ہے وہ ابھی ریپبلک آف افغانستان کی بجائے اسلامک امارات بن جائے گا، اور یہ ابھی پاکستان میں بھی کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ادھر یہ حکومت قائم ہوگی، اس کا فال آؤٹ پاکستان پہ بھی آئے گا، ایسی باربیرک حکومت ہوگی، خواتین کو تنگ کریں گے، اسلامک سزائیں دیں گے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا آپ نے کنڈکٹ دیکھ لیا ہے، اور یہ ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے امریکہ کے لیے، اور پوری کی پوری نیٹو، آئیس ایف اور سویلائزڈ ورلڈ کے لیے، کہ جب ادھر یہ ان کے اوپر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو حملہ یہ پروو نہیں ہو سکا کہ ان افغانیوں نے کیا ہے، وہ انہوں نے خود کیا تھا، اور ایک یعنی ان کی بلڈنگ پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے انتقام کے لیے انہوں نے پورا ملک جو ہے راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے یہ بات تک کر دی تھی کہ ہم جو مسلمانوں کی ہولیسٹ پلیسز ہے، مدینہ طیبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، حرمین شریفین ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے نا نیوکس ماریں گے، ان کے اوپر نیوکلیئر بوم کا حملہ کر دیں گے۔ یعنی یہ اتنا ان کے اندر انتقام بھرا ہوا تھا، اور اس انتقام کا انہوں نے بدلہ مسلمانوں سے یہ لیا، افغانستان، عراق کو جو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا، طرز عمل دیکھیں، وہ ڈائیامیٹریکلی اپوزٹ ہے، اور عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ خواتین کے بھی حقوق ہیں، اور میڈیا کے بھی حقوق ہیں، اور سارے جو وہ پہلا سیٹ اپ تھا، جتنے بھی ادارے ہیں افغانستان کے ایز اٹ از چل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، اور یہ عام معافی ڈاکٹر اشرف غنی کے لیے بھی عام معافی ہے، یہ امر اللہ صالح کے لیے بھی عام معافی ہے، یہ حمداللہ محب کے لیے بھی عام معافی ہے، اور انہوں نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پوری کی پوری دنیا حیران و ششدر ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کر دیا ہے، اور یہ کام ہے، یہ کام انسان کی طاقت میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، اور دین کی برکت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فیضان ہے کہ ان سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی مقصد کے لیے یہ
20 سال جنگ لڑی تھی اور یہ جو شریعہ نافذ تھی اس کی سزا کے طور پہ ان کو حکومت ختم کی گئی اور پھر اسی کے لیے یہ اپنے دفاع کے لیے 20 سال لڑتے رہے. تو اب یہ وہی سسٹم لے کے آئیں گے, تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم نہیں آئے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.